خطبہ نمبر 150 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں زمانے کے حوادث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور گمراہوں کے ایک گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں نے گمراہی کے راستوں پر چلنے اور ہدایت کے راستوں کو چھوڑنے کے لیے داہنے بائیں راستے اختیار کر لیے ہیں، مگر تم اس امر میں جلدی نہ کرو جو بہرحال ہونے والا ہے اور جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اسے دور نہ سمجھو جو کل سامنے آنے والا ہے، کہ کتنے ہی جلدی کے طلبگار جب مقصد کو پا لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کاش اسے حاصل نہ کرتے۔ آج کا دن کل کے سویرے سے کس قدر قریب ہے۔ لوگوں، یہ ہر وعدے کے ورود اور ہر اس چیز کے ظہور کی قربت کا وقت ہے جسے تم نہیں پہچانتے ہو، لہذا جو شخص بھی ان حالات تک باقی رہ جائے اس کا فرض ہے کہ روشن چراغ کے سہارے قدم آگے بڑھائے اور صالحین کے نقش قدم پر چلے، تاکہ ہر گرہ کو کھول سکے اور ہر غلامی سے آزادی پیدا کر سکے، ہر مجتمع کو بوقت ضرورت منتشر کر سکے اور ہر انتشار کو مجتمع کر سکے، اور لوگوں سے یوں مخفی رہے کہ قیافہ شناس بھی اس کے نقش قدم کو تا حد نظر نہ پا سکیں۔ اس کے بعد ایک قوم پر اس طرح سیقل کی جائے گی جس طرح لوہار تلوار کی دھار پر سیقل کرتا ہے۔ ان لوگوں کی آنکھوں کو قرآن کے ذریعے روشن کیا جائے گا اور ان کے کانوں میں تفسیر کو مسلسل پہنچایا جائے گا، اور انہیں صبح و شام حکمت کے جاموں سے سیراب کیا جائے گا۔ ان گمراہوں کو مہلت دی گئی تاکہ اپنی رسوائی کو مکمل کر لیں اور ہر تغیر کے حقدار ہو جائیں، یہاں تک کہ جب زمانہ کافی گزر چکا اور ایک قوم فتنوں سے مانوس ہو چکی اور جنگ کی تخم پاشیوں کے لیے کھڑی ہو گئی، تو وہ لوگ بھی سامنے آ گئے جو اللہ پر اپنے صبر کا احسان نہیں جتاتے اور رائے خدا میں جان دینے کو کوئی کارنامہ نہیں تصور کرتے، یہاں تک کہ جب آنے والے حکم قضا نے آزمائش کی مدت کو تمام کر دیا تو انہوں نے اپنی بصیرت کو اپنی تلواروں پر مسلط کر دیا اور اپنے نصیحت کرنے والے کے حکم سے پروردگار کی بارگاہ میں جھک گئے، مگر اس کے بعد جب پروردگار نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا تو ایک قوم الٹے پاؤں پلٹ گئی اور اسے مختلف راستوں نے تباہ کر دیا۔ انہوں نے محمل عقائد کا سہارا لیا اور غیر قرابت دار سے تعلقات پیدا کیے اور اس سبب کو نظر انداز کر دیا جس سے مودت کا حکم دیا گیا تھا۔ عمارت کو جڑ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ پر قائم کر دیا جو ہر غلطی کا معدن و مخزن اور ہر گمراہی کا دروازہ تھے۔ حیرت میں سرگرداں اور آل فرعون کی طرح نشے میں غافل تھے، ان میں سے کوئی دنیا کی طرف مکمل کٹ کر آ گیا تھا اور کوئی دین سے مستقل طریقے پر الگ ہو گیا تھا۔